السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستان کو، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ روزانہ ویڈیو کو غور سے دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر اس نیت کے ساتھ کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھنے کے بعد، سوچنے کے بعد، غور کرنے کے بعد خصوصی طور پر عمل کرنے کی طرف آئیں گے، کیونکہ پاکستان میں بہتری عمل کرنے سے آ سکتی ہے۔ ہمارے اندر جو سب سے بڑی خامی ہے وہ عمل کی ہے، کیونکہ جانتے ہم سب کچھ ہیں، پڑھا بھی بہت کچھ ہے، ہم نے سنا بھی بہت کچھ ہے، لیکن عمل نہیں کرتے۔ عمل کرنے کے لیے آپ کا اس حوالے سے بھی بے حد شکریہ کہ آپ نے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شیئر بھی کرتے ہیں اور اس کے نیچے اپنے کمنٹس بھی لکھتے ہیں۔ اسی طرح سے جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب کر رہے ہیں، اس کا بھی بے حد شکریہ۔ آتے ہیں اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آج کے فرمان کی طرف۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جب تم میں سے کوئی مر جائے تو اسے خیر باد کہہ دو، یعنی اس کی برائیوں کو یاد نہ کیا کرو۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3895، 3895۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی تربیت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی مر جائے یعنی دنیا سے چلا جائے تو اسے خیر باد کہہ دو، یعنی اسے آپ بھی بلا دو، خیر باد کہہ دو، اسے اللہ حافظ کہہ دو۔ اس لیے وہ کیوں؟ اس طرح سے کہ اس کی برائیوں کو یاد نہ کیا کرو، یعنی برائیوں کے حوالے سے اگر اس کے اندر کچھ خامیاں تھیں، کچھ کوتاہیاں تھیں، کوئی اس نے گناہ کیے تھے تو ان کو بار بار دوسروں میں رپیٹ نہ کرو، ان کا تذکرہ نہ کرو، اس کا اظہار بار بار نہ کرو، کیونکہ اب وہ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اس کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، ہمیں اس پر مزید جو ہے نا وہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، تو اب ہمیں خود سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہماری برائیاں اتنی زیادہ ہوں کہ وہ نمایاں ہوں اور لوگ ان کا تذکرہ کرتے رہیں اور برائیوں کے حوالے سے ہمیں یاد کرتے رہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم جب چلے جائیں تو لوگ ہمیں اچھے لفظوں سے یاد کریں۔ تو پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنا رویہ اچھا کرنا پڑے گا، اپنا کردار درست کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو ایک باعمل مسلمان بنانا پڑے گا، جو کہ ہماری خامی ہے۔ ہمیں ایک سچا اور اچھا انسان بننا پڑے گا۔ اس کے لیے ہم سارا دن کیا کوشش کرتے ہیں؟ جو واقعی کرتے ہیں، یعنی 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، دوسروں کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کو تو میں کرتا ہوں سلوٹ۔ لیکن اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے تو ہم میں سے اکثر لوگ اب جو ہیں موجودہ ماحول میں، موجودہ جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں نہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، نہ وہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور پکڑے جائیں تو پھر کہتے ہیں میں تو ویسے ہی مذاق کر رہا تھا۔ یہ اب موجودہ رویہ یہ ہے، یعنی جب وہ کسی کوتاہی کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں یا جو مقابل ہوتا ہے وہ درست اور غلط کی نشاندہی کرتا ہے تو پھر ساتھ کہتے ہیں میں تو ویسے ہی مذاق کر رہا تھا۔ تو یہ کتنی بڑی کوتاہی ہے، یہ اس وقت سوچئے، اس وقت بیٹھ کے غور کیجئے جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے کی 40 دن تک میں
دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ دعا قبول کرنا تو دور کی بات ہے، میں دیکھتا بھی نہیں اس کی طرف۔ اب ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ایک جھوٹ بول کے ہم اپنے رب کو 40 دن تک ناراض کر لیتے ہیں، تو کیوں نہ اس کا کہنا مانتے ہوئے، اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتے ہوئے ہم سچ بولیں اور اس کو بھی راضی کر لیں، جس کو راضی کرنے کا مقصد ہے ہماری زندگی کا، اور پھر اپنے نبی کو بھی خوش کر لیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ جب منع کیا گیا ہے کہ رشوت نہیں لینی تو نہیں لینی چاہیے، جب کہا گیا ہے کہ دوسروں کا حق نہیں کھانا تو نہیں کھانا چاہیے، جب کہا گیا ہے کہ درست تولنا ہے، ملاوٹ نہیں کرنی، دوسروں کے لیے اچھا سوچنا ہے اور اچھا کر کے دکھانا ہے، تو پھر ہم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں، صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کا سوچ لیں۔ سچ بولنے کو دل نہیں کرتا، لیکن سچ بول بول کے اپنے آپ کو سچ بولنے کا عادی بنا لیں۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھ پڑھ کے اپنے آپ کو نماز پڑھنے کا عادی بنا لیں۔ اسی میں ہماری دنیا کا اور ہماری آخرت کا فائدہ ہے۔ یہ زندگی چند سال، چند ماہ، چند دن کی ہوتی ہے، اور ادھر ہمیش کی زندگی ہے، اس کا انتظام کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں خود سوچنا ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے، آنے والے کل میں اچھے کام کرنے ہیں، اور ہمیشہ اچھا کام کر کے اپنی اور اپنے ملک کی سربلندی، اپنے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اچھے کام کریں اور کامیاب ٹھہریں۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔